بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت فن کے ناظرین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کے نصف کی رات آئے تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول جلال فرماتے ہیں غروب شمس کے ساتھ ہی، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا تو میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا تو میں اس کی وہ مصیبت بھی دور کر دوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں لگاتی رہتی ہے کہ ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی وہ مانگنے والا۔ جو انسان جو کچھ مانگتا ہے اس کو وہ کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ بات ہو رہی ہے یہاں شب برات کی۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات ہے، نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس رات پر ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں جو انہوں نے پورا سال عطا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان سے سرزد ہونے والے اعمال، پیش آنے والے واقعات سے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ اس رات کو 2 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، شب نور اور شب برات کے نام سے۔ اس رات کے دامن میں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنی عظمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے جہنم سے گناہ گاروں کو آزاد کرا دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں سوئے ہوئے تھے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں نہیں، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ چلتے چلتے میں جنت البقیع میں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے یا تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے کہا میں یہ سمجھی کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج لیلۃ النصف شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کے بارے میں بتاتی چلوں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے، جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں کوئی بھی دامن خالی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کے لیے عام ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے گناہ گاروں کو آزاد کر دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، عظمتوں کا پھر کیا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عظمتیں، برکتیں بالکل عام ہوتی ہیں، سوائے ان لوگوں کے سے جو کفر کرتے ہیں، کینہ پرست ہوتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، یا پھر وہ بدکار عورتیں جو اپنے شوہروں کے بستر کو ناپاک کرتی ہیں کسی غیر مرد سے۔ باقی کوئی بھی گناہ گار جو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے، اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔
اور جن لوگوں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ زمین سے قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور مشرک دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں کو منقطع کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا باقی تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس رات کے بارے میں ہمیں مختلف روایات سے پتہ چلا ہے کہ اس رات کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو کس طرح سے انسانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا تو میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں گناہ سے معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا تو میں اسے یہ عطا کر دوں۔ یہ صدائیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آتی رہتی ہیں، اور اگر بندہ اس آواز کے جواب میں اپنی جھولی پھیلا دے تو وہ بخش طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے بھی پہلے اور مانگنے سے بھی زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا ہے کہ انہیں جو برکتوں والی، عظمتوں والی، فضیلت والی راتیں عطا کی کہ ان راتوں میں عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے۔ بے شک ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت تھوڑا ہے لیکن پھر بھی اسے ایک قیراط دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے تو اسے 2 قیراط ملتے ہیں۔ اگرچہ اس کا وقت تھوڑا ہے پھر بھی اسے 2 قیراط، اس کا وقت دونوں سے تھوڑا ہے پھر بھی اسے 2 قیراط ملتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے اس طرح سے دی، فرمایا، پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال انصار کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے، یعنی کہ اس کے تھوڑے اعمال پر بھی اسے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہود اور انصار نے اس بات کا بھی برا منایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان کے اجر میں کوئی کمی تو نہیں کی، بلکہ ان کو بھی جتنا انہوں نے کیا اس کے بدلے میں انہیں بھی عطا کیا، ان پر بھی کرم نوازی کی۔ لیکن یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند عبادت والی محسوس راتیں عطا کی۔ ان راتوں میں عبادت کر کے ایک گناہ گار انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیں گے بلکہ درجات بھی بلند کر دیں گے۔ دیکھیے اب آپ یہاں لیلۃ القدر کی رات کی مثال لے لیجئے کہ لیلۃ القدر کی جو ایک رات کی عبادت ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر قرار پائی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع پر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی بخشش کے لیے رکھا ہے، اس کی رحمت مواقع تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت جو ہے امت محمدی پر بہانے سے برستی ہے کہ وہ بندے کو بخشنے پر آمادہ کر دیتی ہیں اگر انسان بخشش طلب کر لے تو۔
یہ جو راتیں ہیں اگر ہم ان میں عبادت کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں اور ہمیں بخش بھی دیتے ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ان الفاظ میں فرمایا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اس کی یہ چاہت تو نہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے، اس کی یہ چاہت ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پر آؤ اور جولی پھیلاؤ، وہ اپنی رحمتوں سے اور بخش دے تمہیں۔ یعنی پہلی جو آپ نے قرآنی آیت سنی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اس کی یہ چاہت تو نہیں، وہ تو تمہیں اتنی قرآنی آیت کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ اس کی جب یہ چاہت نہیں وہ ہمیں عذاب دے، اس کی کیا یہ چاہت ہے کہ وہ ہمیں حالی جولی لٹا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ جولی پھیلاؤ، میری چوکھٹ پہ آ کر جولی پھیلاؤ تو میں اپنی رحمتوں سے تمہیں نہ صرف بخشوں گا بلکہ اپنی رحمتیں بھی عطا کروں گا۔ وہ اپنے بندے کو بخشنے پر آمادہ ہے، اس کی رحمت تو، اس کی عظمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ وہ ایک بندہ مومن کو کس طرح سے بخشے۔ یہ احسان اللہ تعالیٰ نے امت محمدی پر بس کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آگے کی ویڈیوز میں اس رات کے بارے میں خاص نوافل کا بھی ذکر کریں گے، خاص نوافل کا بھی طریقہ کار بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ ہدایت فن پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہدایت فن کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ تمام نوافل کا طریقہ کار شیئر کیا جائے، اور اس کے علاوہ مختلف اذکار جو مغرب کی نماز سے لے کر فجر تک کرنے ہیں، وہ تمام تر اذکار بھی مختلف ویڈیوز میں بیان کیے جائیں، لیکن یہ سب آپ تک اس وقت ہی پہنچے گا جب آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں گے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے آپ کی، میری اور ہم سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔